بیک جناب. اور سوال میرا یہ تھا حکیم صاحب سے کرنا, کیونکہ بواسیر ایک ایسا مرض ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا گوشت کھانے سے ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ بیٹھنے سے ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں ان کو بھی بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں تو بواسیر اس سے بھی ہو جاتی ہے. اکثر بواسیر جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ حکیم صاحب سے پوچھیں گے. حکیم صاحب یہ چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو بواسیر ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر ایک اسپیسیفک ٹائم آتا ہے کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے آفس میں, مطلب آپ نے جاب پہ تو جانا ہے اور آفس والے اور بار بار آپ چیز موو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا اینگل چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ بھی آپ کو نوٹس کرتے ہیں کہ کیا عجیب سا کام ہو رہا ہے. تو اس وقت کے لیے کیا کریں جب ایکسٹینڈ پہ آپ کی بواسیر پہنچ جاتی ہے, اور کازز آف بواسیر کیا ہیں؟ یہ سٹارٹ ہوتا ہے کب سے. کب سے, ٹھیک ہے. اچھا, کب سے پہلے کا ایک اسٹیپ صحیح. وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح. کھانے سے مطلب ہے, ایگزیکٹلی یہی بات ہے. کھائے جا رہے ہیں. اچھا, وقت ہے نہیں ہے, میں نے 10 بجے ناشتہ کیا تھا, 2 بجے مجھے کھانا کھانا ہے. بھائی آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا. بھائی آپ ٹائم پہ چل رہے ہو, بھوک پہ چل رہے ہو. پہلی غذا ہضم نہیں ہوئی ہے, آپ نے دوسری غذا کھا لی. صحیح. وہ معدے میں جا کے تعفن پیدا کرے گی. صحیح. صحیح ہے. اب وہ تعفن قبض کو دعوت دے گا. صحیح. اب وہ آنتوں کے اوپر زور پڑنا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ آنتوں کا فنکشن سلو ہو گیا, وہاں سدے بننا شروع ہو گئے. سدوں کے بعد آپ زور لگا رہے ہو, اس سے ہرنیہ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ زور لگا رہے ہیں جناب, قبض ہو گیا, کیا ہوا, سٹارٹ ہو گیا. پہلے بادی, بواسیر بادی. صحیح. اس کے بعد جناب ادھر ہلکے ہلکے زخم خون آنا شروع ہو گیا. تیسرے اسٹیپ کے اوپر وہ بواسیر خونی, خونی کے بعد جناب وہ زخم اور بڑھے تو وہ فسچولا اور وہ ناسور اور پھر پتہ نہیں کیا کیا. صحیح 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 صحیح. اب احتیاط بہت ضروری ہے اس میں. صحیح. اسٹیجز کے حساب سے میں تھوڑا سا علاج بھی بتا دوں. جی جی بالکل. پہلے تو یہ ہے کہ نرم غذائیں. صحیح. میں پھر ریپیٹ کروں گا, غذا ایسی کھائیں جو آپ سمجھتے ہیں ہر آدمی کا اپنا ایک ہوتا ہے. صحیح. معدے کا سسٹم, جسم کا سسٹم, وہ سمجھتا ہے کہ اس کو غذا کون سی سوٹ کرتی ہے کون سی نہیں, تو وہ اس کے حساب سے سارٹنگ کر کے, اور کتنی کھاتا ہے اس کی کوانٹٹی بھی اس کو پتا ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اپنا اسٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو مینٹین کر کے چلے. صحیح. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ کہ اب اگر کسی کو بواسیر بادی ہے, صحیح, کوئی بات نہیں, ہڑ بھیڑا آملہ, 3 چیزیں. صحیح. ہڑ بھیڑا آملہ. صحیح. یہ 25-25 گرام. صحیح. ایک آتی ہے چیز ایلوا. ایلوا, ٹھیک ہے. ایلوا 50 گرام لینا. صحیح. صحیح ہے. اس کو مکس کر لیا, 2 چٹکی آپ نے لینی ہے رات کو سونے سے پہلے. سر ایک چیز پوچھیں, ایلوا آپ نے بتایا یہ لیکوڈ فارم ہے یا یہ بھی سالڈ ہے؟ یہ سالڈ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. جیسے کتھا ہوتا ہے نا, صحیح صحیح بالکل کتھا ہوتا ہے. صحیح. آپ نے اس کو مارا اور کرچی کرچی ہو جائے گا. اوکے اوکے اوکے. کتھا ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے, یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے 25-25 گرام تینوں چیزیں, ہڑ بھیڑا آملہ. صحیح. اور 50 گرام آپ نے ایلوا لیا. صحیح. ان کو باریک صفوف بنا لیا, رکھتے ڈبی میں, کیڑا نہیں لگتا, سکون سے رکھیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں, باہر بھی رکھ لیں. صحیح صحیح. 2 چٹکی رات کو سونے سے پہلے. صحیح. اچھا, اب اگر ویٹ زیادہ ہے, 75-80 سے زیادہ ہے, تو 3 چٹکی بھی لے سکتے ہیں. صحیح. 1 چائے کا چمچہ بھی لے سکتے ہیں. صحیح. کوئی ایسی بات نہیں, 5 گرام تک جا سکتا ہے. سادے پانی سے لے لیں. صحیح. ٹھیک ہے, ایک تو بات ہو گئی. اب اگر خونی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیم نسخہ, سیم چیزیں. صحیح. صرف لال مرچ کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہری مرچ لینی ہے بیج ہٹا کے. صحیح. والدہ بہن کو کہتے ہیں زورے سے کہ بھائی ہری مرچ کاٹیں. صحیح. بیج اس کے پھینک دیں, جو ہری مرچ رہ گئی اس کو گرائنڈ کر کے آپ سالن میں ڈالیں. صحیح. صحیح. لال مرچ ہیں, کوشش کریں کہ وہ جو چیری والی ملتی ہے وہ لے کے آ جائیں, گھر میں تھوڑا سا پیس کے تھوڑی سی ڈالیں اس کو. صحیح. وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, یہ نسخہ یہی رہے گا جو بھی آپ سے میں نے عرض کرا ہے. صحیح. لیکن پھٹکری آپ نے لے لینی. صحیح. اجابت سے فارغ ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے پھٹکری تھوڑی سی لوٹے میں ڈالی, پانی ڈالا تھوڑا سا, اس کو محلول بنا لیا, ہلا لیا. پھٹکری کے صفوف کر لیں کوٹ کے. صحیح. ہلا لیا, اس کے بعد دوبارہ آپ نے لوٹے کو بھر لیا. صحیح. اچھا, فوطے آپ نے اٹھائے. صحیح. اس کے بعد جو آپ کی پوٹی کی جگہ ہے اس کو آپ نے دھو لیا. صحیح. اس پانی سے. صحیح. یہ عمل صبح کرنا ہے اور رات کو کرنا ہے. صحیح. 12 گھنٹے کے فرق سے. صحیح. اگر زخم ہے, خون بہ رہا ہے, خون رس رہا ہے,
تو شروع میں 1-2 دن 3 دن ایچنگ ہوگی، صحیح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صحیح، اس کے بعد وہ ہیل اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر صحیح، چلے جائے گا. لیکن جو میں نے بتایا احتیاط، اس کو ذرا فالو ملحوظ کرنا، خاطر رکھیں، صحیح، سختی سے اس چیز کو فالو کرنا ہے. صحیح، صحیح، کم از کم 10 دن کریں، صحیح، ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کیفیت سسٹین کرتی ہیں، صحیح، پھر رابطہ کریں، پھر بتائیں گے، پھر پراپر علاج ہوگا. صحیح، اس کا صحیح. مطلب کیس تھوڑا بگڑا ہوا ہے. اچھا حکیم صاحب، ایک چیز اور اسی بواسیر سے متعلق، کیونکہ یہ بھی ایک دانے کی فارم ہوتی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک دفعہ آپ کا علاج ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، دوبارہ چانسز ہے اس کے ہونے کے، یا پھر یہ نہیں ہوتا ایک دفعہ ہونے کے بعد؟ اگر پراپر علاج کروایا ہے، صحیح، جیسے ہمارے پیشنٹس ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کو ابھی تک تو ہم دوبارہ نہیں ریپیٹ ہوا، نہیں ہوا ان کا، صحیح، کیونکہ کم از کم 2 سے 3 مہینے پھر ہم علاج کرتے ہیں اس کا. صحیح، صحیح، غذائی چارٹ اس کو دے دیتے ہیں، صحیح، پرہیزی چارٹ اس کو دے دیتے ہیں، صحیح. تو اللہ کی کرم سے. اچھا، 2 سوال یہاں پہ اور ہے، کیونکہ میں سرجری کا اگر بولیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرجری کے بعد دوبارہ ہونے کے وہ بہت ہو چانسز جاتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کافی پینفل بھی رہتا ہے آپ کو جی. سرجری، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی آفس گوئنگ بندہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اگر آپ سے دوائی لیتا ہوں اور میں آفس میں ہوں اور مجھے نہیں ٹائم ملتا ہوں آن ٹائم، تو کچھ ایسا ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے یہ تو نہیں کہ 2 بجے دوائی کھانی ہے، 3 بجے کھانی ہے، آپ ایسا فلیکچویٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، اگر جس طریقے سے یہ 3 ٹائم کھانی ہے اس کو کھا لینا، ایسے کرتے ہیں، یا آپ بھی ایک وہ ٹائم فریم دیتے ہیں، نہیں 2 بجے کا مطلب 2 بجے؟ ہم قانون فطرت کے ماتحت ہیں، صحیح، ایک بات. صحیح، دوسری بات، قوانین جو ہیں جی جی، وہ انسان کے لیے ہیں، بالکل، انسان قوانین کے لیے نہیں ہے. صحیح، 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 آپ اگر یہ دوائی کے لیے بات ہو رہی ہے، صحیح، 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 بالکل، کسی اور جگہ نہ اس کو اپلائی کیجیے گا. 2 بجے آپ نے کھانی ہے، کوئی بات نہیں، صحیح، 2:30 بجے کھا لیں، 3 بجے کھا لیں، یہ چیز، 3:30 بجے کھا لیں. یہ بات درخواست یہ کہ کھا لیں. میں حکیم صاحب اسی لیے کیونکہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کی طبیعت ہے نا، اور جس طریقے سے آپ آنسر کریں، تو بلیو می کہ ایک ڈفرینٹ انرجی آ رہی ہے آپ سے بات کر کے. لیکن وہی والی چیز کہ کیونکہ ہم سب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ میں عوامی نمائندہ بیٹھا ہوں، مجھے بات سوال کرنا سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اکثر لڑکوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر میں بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں تو میں آن ٹائم دوائی نہیں کھا سکوں گا، لیکن آپ والی بات ہے دوائی کھانی ضروری ہے، کھا لیں. تو یہ چیز ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، غذائیں کھانے کے لیے دانت بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کے دانتوں میں درد رہتا ہے، مسوڑے سوج جاتے ہیں جس وجہ سے آپ چبا نہیں سکتے، یا آپ کے نا مسوڑوں کی جگہ سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ دیکھیں، پس آنا یہ تو ایکیوٹ پہ چلا جاتا صحیح، ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پارا ہوا مر جائے. صحیح، صحیح، صحیح نا. لیکن اس کے لیے میں آپ کو اور مسوڑوں کے پھولنے کے لیے بھی بتا دوں. صحیح، مسوڑے اکثر قبض کی وجہ سے پھولتے ہیں. صحیح، اگر قبض نہیں ہے تو میں بتا دوں، صحیح، آپ نے سرسوں کا تیل لیا، صحیح، تھوڑا سا ہتھیلی پہ رکھا، 1 چٹکی 2 چٹکی نمک، صحیح، اے بی پی کے جو پیشنٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح، آپ نے رکھنے کے بعد اس کو ایسے مسئلہ، محلول کا مسئلہ، جب وہ ڈیزالو ہو گیا آپ نے اٹھایا اور مسوڑوں پہ رات کو سونے سے پہلے لگا دیا. صحیح، 1 آدھ 2 تھوک آئے گا، اس کو آپ تھوک دیں، کوئی بات نہیں. صحیح، اس کے بعد وہ نگل بھی لیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ صحیح، وہ جب 1-2 تھوک میں تو کافی حد تک تو آپ کا نمک نکل گیا ہوگا. صحیح، صحیح ہے. یہ آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں. صحیح، یہ 3-4 دن انشاءاللہ اس کو کریں، ہو جائے گا. اچھا، صبح نہار میں آملے کا مربع، آملے کا مربع، ٹھیک ہے، یہ آپ کم از کم ایک جو ہے نا وہ آپ لازمی کھائیں. صحیح، اتنا بڑا پیس ہوتا ہے، صحیح، اس کو آپ نہار منہ کھائیں پانی سے. صحیح، ناشتہ تک 15-20 منٹ بعد کر لیں، صحیح، بہت فرق پڑتا ہے اس سے. صحیح، صحیح، ہاں، یہ بہت اچھا. جن کے پس ہو جائے صحیح، اس کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں، ایک نسخہ ہے مازو، جس کو ماجو بھی کہتے ہیں. صحیح، 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 مازو، صحیح، مائن، صحیح، پھٹکری. صحیح، مازو، مائنڈ، مائن، پھٹکری. کری، 25-25 گرام لیا، صحیح، اس کو کچل کے صفوف بنا لی پاؤڈر جیسا. صحیح، آپ اس سے دانت مانجیں، منجن ٹائپ بن جائے گا، منجن ٹائپ بن صحیح، جائے. صحیح، صحیح، صحیح نا، بالکل صفوف کر لیں. صحیح، آپ نے اس سے دانت مانجنا. اچھا، آپ کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، صحیح، پس ہو گیا ہے، صحیح، اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے، صحیح، تو یہ اس سے آپ کی کیفیت جو ہے نا وہ درست ہوگی اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. اور کیونکہ اس میں پھٹکری تو دانت بھی مضبوط ہوں گے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا کہ سر. اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی فنگل انفیکشن ہے. صحیح، صحیح، صحیح. کچھ لوگوں کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، ہاں بہت زیادہ اسمیل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، بات بھی منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سنتے ان کی کیونکہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. تو کیا یہ ٹونسس کی وجہ سے ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو دور کیسے کیا؟ ٹونسلز کا اس سے کوئی تعلق نہیں صحیح، ہے. بسا اوقات آپ کے دانتوں میں پلاک ہوتا ہے، صحیح، اس کی وجہ سے یہ آتی ہے بو. صحیح،
اچھا، ایک تو یہ ہے کہ برش آپ اس کو جب آپ دیکھیں کہ اس کے جو ٹیتھ ہے وہ تھوڑا سا کرو ہونے لگے تو آپ برش چینج کر دیں. صحیح صحیح صحیح. سالوں سال نہیں گھسنا. نہیں اس کو آپ کم از کم ہر مہینے گروسری آتی ہے اس میں آپ لیں 100 روپے کا آئٹم صحیح 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 اچھا مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ یا بنجن وہ ذرا اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس میں پلاگ نہ رہے. صحیح نا, اس کو رب کر کے وہ نکال دیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اسمیل نہیں آئے گی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ برش کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اسمیل کو چیک کریں. زبردست. اچھا, دوسری چیز اگر اس کے باوجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر معدے کا مسئلہ ہے. صحیح 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 صحیح. اس میں معدے کا مسئلہ یہ ہے کہ غذا تعفن پکڑ رہی ہے. معدے کی اپنی کوئی بیماری نہیں ہے. صحیح. یہ آپ جو غذا کھاتے ہیں نا, صحیح صحیح, یہ باہر سے آپ اس کو تحفے دیتے ہیں. صحیح صحیح, بالکل یہ چیز ہے. تو وہ تعفن جب اٹھ رہا ہے صحیح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غذا میں جو چیز تعفن کا باعث بن رہی ہے صحیح اس کو دیکھنا ہے کہ آپ ایسی کیا چیز کھا رہے ہیں. صحیح. اور تواتر سے کھا رہے ہیں. صحیح. اچھا, اب آپ غذا بھی آپ کی نارمل ہے, صحیح, پلاگ بھی نہیں ہے, صحیح, پھر مطلب ہے کہ معدہ آپ کا کمزور ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے, سونٹھ صحیح, سوکھی ہوئی ہے, ادرک ہوتی ہے, سونٹھ, صحیح صحیح, پودینہ, زیرہ, صحیح, اس کو صفوف بنا لیں صحیح, اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا لیں. مثال کے طور پہ آپ نے 25 گرام پودینہ خشک لیا ہے, صحیح, 25 گرام آپ نے سونٹھ لی ہے, صحیح, 25 گرام آپ نے زیرہ لیا ہے, صحیح, تو اس میں 75 گرام میں تقریباً 15 گرام آپ نے کالا نمک ڈالا. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا آپ صفوف بنا لیں. ایک چٹکی دوپہر کھانے کے بعد, ایک چٹکی رات کھانے کے بعد. زبردست ہو گیا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی غذا پرتعفن نہیں ہوگی, ہاضمہ درست ہو جائے گا. صحیح. اور جب وہ غذا پرتعفن نہیں ہوگی, ہاضمہ صحیح ہوگا, وہ دھکیل دے گی تو معدے سے منہ آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, دانتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے جب ٹیتھنگ پر ہوتے ہیں, ان کی کچھ بچوں کے دانت بہت مشکل سے نکلتے ہیں, تو وہ مائیں کیا ایسا کچھ صفوف بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ بچوں کو ٹیتھنگ میں آسانی رہے؟ کیونکہ آج کل کے ویسے یہ کہا جاتا تھا پرانے دور میں, دادیاں نانیاں ہماری کہتی تھی میرا بچہ سال کا ہوا تھا یا 1.5 سال کا تو دانت نکلنے شروع ہوئے تھے, یا 1 سال کے بچے نے دانت. آج کل تو 6 7 مہینوں کے بچے جو ان کے گمز جو ہیں وہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور وہ 8 مہینے میں دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ بچے بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کو نسخہ؟ دیکھیں, پیٹس کا جو ہے نا یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. بالکل, اس میں ٹونے ٹوٹ کے نہیں کرنے چاہیے. صحیح. بس اگر موشنس ہو رہے ہیں اگر بچے کو, تو اس میں ذرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ORS وغیرہ پلاتے رہیں. صحیح. پیڈیٹرال آتا ہے وہ پلائیں اس کو. صحیح. پہلا. دوسرا یہ ہے کہ ایک سکہ ہم لوگ تو ڈلوا دیتے ہیں. سکہ مطلب تانبے کا سکہ جو ہوتا ہے نا, صحیح, وہ اس کو ہول کیا, 1 روپے کا سکہ نہیں آتا صحیح جیسے, صحیح اس میں ہول کرا, گلے میں ڈال دیں آپ سیدھا سیدھا یا بازو پہ بعد میں, صحیح. وہ باڈی سے ٹچ ہوتا ہے تو اس کے ایک اپنے خواص ہیں. بالکل, وہ کبھی میٹل کے اوپر کبھی کریں گے تو وہ نہیں. ویسے اس کا وکٹم میں خود ہوں. اچھا, سب میرے ہاتھ نا پورے یہ اس میں سے اتر جاتی تھی, اسکن اترتی تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی 4 سال سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, نہ کسی سے آپ ہاتھ میں لا سکتے ہیں, نہ آپ مطلب ایک رائٹنگ میں بھی آپ لکھ رہے ہوتے تو ہاتھ نظر آتے ہیں. تو میری دادی جی نے مجھے یہ چاندی کی انگوٹھی پہنائی, یہ رنگ پہنایا تھا چھلا سا, آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں بھی, ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے اب یہ پرابلم نہیں ہے. تو واقعی میں افادیت ہے, میٹل کی اپنی بہت زیادہ بہت زیادہ. چاندی تو کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ لڑکوں کو شادیوں میں چاندی کی انگوٹھی دے دیں, کیوں سونے کی دیتے ہیں, سونا تو مرد پہ وہ حرام ہے. اور کیونکہ وائٹ گولڈ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ پلیٹینم جو ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو افورڈ دیٹ پلیٹینم. تو چاندی بہتر رہتی ہے, ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, اور ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی رہتا ہے. اچھا کنگ صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیں, لڑکوں آج کل گنج پن بڑا آ رہا ہے, لڑکے بڑے زبردست, وہ کیونکہ ہیئر ڈرائرز یوز ہو رہے ہیں, ہیئر اسٹائلنگ ہو رہی ہے تو جیل یوز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ گنج پن عام ہو گیا. تو کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ بچوں کے بال سمیت میرے رک جائیں. ایک تو یہ کہ جو اس قسم کی کریمس وغیرہ یوز کرتے ہیں بال اسٹریٹ کرنے کے لیے, تو وہ اوکیجنلی یوز کریں. صحیح, روک نہیں سکتے آپ ان کو. صحیح. ہاں, سارے بچے اسٹائلش ہیں ماشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل, یہ چیز ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل, تو وہ اوکیجنلی یوز کریں. صحیح. اور جب آپ نے یوز کرا ہے تو نیکسٹ ڈے اس کو جو ہے نا آپ شیمپو کر کے اس کو ریموو کریں. صحیح. تاکہ وہ رہے نا. اچھا, اب بال گر رہے ہیں, اس کے لیے ایک بہت عام سا نسخہ ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی استعمال کر سکتی ہیں, جن کے بال گر رہے ہوں, یا وہ ہمارے بچے بہنیں
جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاور لے کے آتے ہیں تو جب ٹاول سے وہ نکالتے ہیں تو ٹاول میں جہاں باری بال لگے ہوئے ہیں، بالکل بالکل بالکل، تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے جی جی کہ شیشے کی ایک بوٹل لے لیں، صحیح جیم ویم کی ہوتی ہے نا بچی، جی اس کے اندر تقریباً 200 گرام تیل ڈالا سرسوں کا، صحیح صحیح 50 گرام میتھی دانہ اس میں ڈالا، صحیح صبح دھوپ میں رکھ دیا، صحیح اثر سے پہلے لے کے آ گئے، اثر صحیح کی اذان تک لے کے آ گئے، صحیح 15 دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، رات میں نہیں رکھنا، صرف ڈے ٹائم میں صحیح دھوپ میں رکھا آپ نے 15 دن، وہ آپ کا تیل تیار ہو گیا۔ صحیح اچھا، اب وہ تیل آپ نے لیا، رات کو اس سے مالش کرنی، ایسے تھوڑا سا فنگر میں لے کے یوں پورس میں سر کے صحیح پورس میں جانا چاہیے، صحیح وہ آپ مالش کریں، صحیح اس سے ایک تو بال آپ کا موٹا ہوگا، صحیح ہاں، دوسری بات آپ کا بال گرنا بند ہو جائے گا، صحیح اور گروتھ بہت جلدی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ باربر کے پاس مہینے میں 1 دفعہ جاتے ہیں تو آپ کو 2 دفعہ جانا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، صاحب یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اسی چیزوں کو جاری و سائر رکھیں گے، کیونکہ پروگرام ہی انہی چیزوں پر بیس کرے کہ آپ کے وہ مسائل جو کہ آپ کو بہت زیادہ درپیش ہیں ان کا آپ کو حل دیا جائے۔ تو بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت۔